المرسلين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بھائیو، کل کے درس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ ماہ رمضان کی فضیلت کیا ہے، اور انشاءاللہ دو تین حدیثیں پیش کر کے آج یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ یہ روزے جو ہم رکھ رہے ہیں ان کی کیا فضیلت ہے. تو میرے بھائیو، آپ نے ان حدیثوں کو بارہا سنا ہوگا، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. لوگوں کو یاد کرایا کرو، لوگوں کو بتایا کرو. بتانے سے، سننے سے فائدہ ہوتا ہے، ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے. تو اسی لیے ہم آج ان حدیثوں کو پھر سے پڑھ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کہ جس شخص نے رمضان مبارک کے روزے ایمان کی حالت میں اور اجر و ثواب کی امید کرتے ہوئے رکھتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بہت بڑی بشارت سنائی ہے، بہت بڑی خوشخبری ہمارے لیے ہے کہ اگر آپ 30 دن روزہ رکھ کر کے اور پچھلے اپنے سارے گناہ معاف کرا لے تو اس سے بڑی خوشخبری اور اس سے بڑی عظیم نعمت اور دولت کیا ہو سکتی ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ ایمان کی حالت میں اور اجر و ثواب کی امید کرتے ہوئے. اللہ رب العالمین سے یہ ہم کو توقع ہونی چاہیے، یہ امید ہونی چاہیے کہ ہم یہ عبادت اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے گا. اور جو یہ ہے کہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے گا، اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے. کبیرہ گناہ سوائے توبہ کے معاف نہیں ہوں گے. کبیرہ گناہ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے روبرو سچی توبہ کریں، تب کبیرہ گناہ معاف ہوں گے. لیکن صغیرہ گناہ ان روزوں سے معاف ہو جائیں گے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ حدیث قدسی ہے کہ فرمایا: الصوم لی وانا اجزی بہ. اللہ رب العالمین سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا. اس کے علاوہ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، دوسرے اعمال کرتے ہیں، وہ سب بھی ہم اللہ رب العالمین کے لیے کرتے ہیں. لیکن اس کے اندر ریا و نمود کا شائبہ موجود ہوتا ہے. لیکن روزہ کے اندر یا تو انسان روزے دار ہوگا یا نہیں ہوگا. روزے کے اندر ریا و نمود کا کوئی شائبہ نہیں پایا جاتا ہے. تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا. دوسرے اعمال کے بدلے اللہ رب العالمین نے مقرر کر رکھے ہیں کہ نماز پڑھیں گے تو اتنا ثواب، صدقہ کریں گے تو اتنا ثواب، حج کریں گے تو اتنا ثواب. لیکن روزے کا ثواب مخصوص نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے اس کو مفتوح رکھا، کھلا ہوا، اوپن ہے. وہ اللہ رب العالمین جتنا چاہے وہ نواز کرتا ہے رب العالمین، کیونکہ اس کے اندر ریا و نمود کا شائبہ نہیں پایا جاتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کا بدلہ میں ہی دوں گا. اور بھائیوں، آپ لوگ غور و فکر کریں کہ انعام بھی ہر شخص اپنے مقام و مرتبے کے اعتبار سے دیتا ہے. اگر کوئی وزیر ہو اور وہ انعام دے تو اپنے مقام و مرتبے کے اعتبار سے دے گا. اگر کوئی بادشاہ ہو تو اس کا جو اسٹیٹس ہے، اس کا جو مقام و مرتبہ ہے، وہ اس حساب سے جو انعام اکرام دے گا. لیکن آپ تصور کیجئے کہ اگر بادشاہوں کا بادشاہ انعام میرے پر آ جائے اور اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے تو ہم کو کتنا انعام دے سکتا ہے؟ ہم غور و فکر بھی نہیں کر سکتے ہیں. بھائیوں، ہم ایسے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مختلف آثار پیش کر کے روزے کو چھوڑ دیتے ہیں، روزہ ترک کر دیتے ہیں. کوئی تو یہ کہتا ہے کہ ہم رات بھر جاگتے ہیں اس لیے روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں، ہم مزدوری کرتے ہیں، بہت محنت مشقت کا کام کر رہے ہیں اس لیے روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں. یا جھوٹے آثار
ہم سفر پہ ہیں، تھوڑی سی جگہ پر گیا گئے، ہم سفر پہ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، اگر حقیقت میں سفر کر رہا ہوں اس کے لیے عذر ہے، اس کے لیے رخصت ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہیلے بہانے تلاش کرنا یہ نہیں ہونا چاہیے. ہیلے بہانے ہمیں تلاش کر کے روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے میرے بھائیوں، کیونکہ یہ جو نعمت ہم کو ملی ہے، بہت سارے ہمارے ایسے دوست اور احباب رہے ہوں گے ہمارے ساتھ گزشتہ سال، جو ہمارے ساتھ رہے ہوں گے، روزے رکھتے رہے ہوں گے، لیکن اس سال نہیں ہے میرے بھائیوں. تو آپ کو اور ہم کو چاہیے کہ ہم روزہ چھوڑنے کے لیے ہیلا بہانہ نہ تلاش کریں. یہ ایک جو ہے موسم بہار ہے، اس موسم بہار سے فائدہ اٹھائیں، روزہ رکھیں اور اپنے آپ کو اللہ رب العالمین سے بخشوا دیں، کیونکہ اگلے سال پتہ نہیں ہم کو یہ موسم نصیب ہوگا، اگلے سال ہم کو رمضان کا مہینہ نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، کچھ پتہ نہیں ہے. یہ زندگی وفا کرے گی نہیں کرے گی کیا معلوم ہے میرے بھائیوں. آئے دن ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، اچھا خاصا انسان ہارٹ اٹیک آ کے مر گیا، روڈ پہ جا رہے ہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا مر گیا. تو اس زندگی سے بہت امید نہ رکھیے کہ زندگی ہماری 60 سال رہے گی، 70 سال رہے گی، 100 سال رہے گی، ہم نیک اعمال کر کے ہم جو اچھے بن جائیں گے، بہت اچھے بن جائیں گے. نہیں، یہ زندگی فانی ہے اور کب فنا ہو جائے کچھ پتہ نہیں ہے. لہذا جو یہ موسم ملا ہوا ہے، جو یہ وقت ملا ہوا ہے میرے بھائیوں، اس سے فائدہ اٹھائیے اور روزے رکھ کر کے خالص نیت کے ساتھ عبادت کر کے اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کیجیے اور جنت کی مستحق بنیے. بھائیوں، یہ روزہ اور یہ قرآن اللہ رب القیامت کے دن اللہ رب العالمین سے ہماری سفارش کریں گے. روزہ کہے گا کہ اے اللہ، یہ بندہ دن میں تیرے لیے کھانے اور پینے کو چھوڑ رکھا تھا، کھانا اور پینا موجود تھا، انواع کے اقسام کے کھانے موجود تھے، پھل موجود تھے، لیکن اللہ تعالیٰ تیرے حکم کی بجاوری پہ اور تیری حکم کی جو ہے تابعداری پہ اس بندے نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا. اس لیے اللہ میری سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرما لے. اللہ رب العالمین اس کی سفارش کو قبول فرمائے گا. اسی طریقے سے قرآن سفارش کرے گا کہ اے اللہ، اس بندے نے تیری خاطر قرآن کی تلاوت کیا تھا، تیرے کلام کی تلاوت کیا تھا اور راتوں میں جاگ کر کے قیام اللیل پڑھتا تھا، تراویح کی نمازیں ادا کرتا تھا، لوگ سوتے تھے، زمانے پاتے تھے، تو یہ تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا. اے اللہ، میری تلاوت کو، اے اللہ، میری سفارش کو اس بندے کے حق میں قبول کر لے. تو اللہ رب العالمین قرآن کی سفارش کو قبول کرے گا. تو میرے بھائیوں، یہ روزہ جو ہم رکھ رہے ہیں، یہ بھوکے اور پیاسے رکھنا اللہ رب العالمین کو بالکل مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد جیسے قرآن کریم میں عرض کیا گیا ہے کہ لعلکم تتقون، اس سے ہمارے اندر تقوی اور پرہیزگاری کی صفت پیدا ہوتی ہے. جب انسان روزے میں رہتا ہے تو اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، حرام و حلال کی تمیز، حلال و حرام کی تمیز کرتا ہے، اور اس طریقے سے اپنی جو تمام اعمال کی نگہداشت کرتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے اعضاء و جوارح سے کوئی حرام کام جو سرزد ہو رہا ہے، میری زبان سے کوئی جھوٹ، کوئی غیبت، کوئی چغلی نکل رہی ہے، نہیں. تو انسان روزے کی حالت میں متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے، یا کم از کم پرہیز کی کوشش کرتا ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، روزے کی یہ بھی ایک فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین نے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ روزے داروں کے لیے خاص کر دیا ہے. اس دروازے سے صرف جنتی، صرف جو ہے روزے دار لوگ داخل ہوں گے. کہا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہے، تو روزے دار کھڑے ہوں گے. اللہ رب العالمین حکم دے گا کہ اس دروازے سے تم لوگ داخل ہو جاؤ. باب الریان جس کا نام ہے، وہ دروازہ خاص ہے صرف روزے دار لوگوں کے لیے. تو اس دروازے سے صرف روزے دار لوگ داخل ہوں گے. تو میرے بھائیوں، اس روزے کی جو ہم رکھ رہے ہیں بڑی فضیلت قرآن و حدیث کے اندر آئی ہے، اور یہ موسم، یہ ماہ رمضان ہم کو نصیب ہوا ہے. ہم بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ وقت نصیب کیا ہے. اس وقت سے فائدہ اٹھائیے اور روزے رکھیے اور اپنی نیتوں کو درست کیجیے، قرآن کریم کی تلاوت